بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب براءت میں بزرگان دین کے صلحاء کے معمولات کیا تھے؟ ان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن پاک بن مولا علی پاک، امام حسن پاک کا ایک عمل میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جسے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول البدیع کے اندر نقل کیا۔ حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن پاک سے پوچھا، امام حسن مولا علی پاک کے شہزادے، میں نے پوچھا کہ 15 شعبان کے جو نصف رات ہے، 15 شعبان شب برات، اس میں کون سا عمل کیا جائے اور آپ کون سا عمل مبارک کرتے ہیں، اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں کیسے لگواتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن پاک نے فرمایا علیہ السلام، آپ نے فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسرے حصے کے اندر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ توبہ کر رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ تو معافی مانگنے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس لیے میں دوسرے حصے کے اندر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے واسجد واقترب۔ بندے نے پوچھا حضرت طاؤس یمانی نے کہ حضرت یہ جو آپ عمل ارشاد فرما رہے ہیں کہ شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، پہلے حصے میں درود پڑھو، دوسرے حصے میں استغفار کرو، تیسرے حصے میں نماز پڑھو، تو جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ حضرت مولا علی پاک آپ کے شہزادے امام حسن پاک علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت مولا علی پاک علیہ السلام سے سنا، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو اس طرح شب بھر عبادت کرے گا اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مقربین جو اللہ کے قرب میں ہیں، مقربین جو اللہ کے نزدیک ہیں، جنہیں اللہ کی سنگت معیت اور قربت نصیب ہو گئی، ان لوگوں میں اس بندے کا شمار کیا جاتا ہے جو رات شب برات 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصے میں درود پڑھے، دوسرے میں استغفار کرے، اور تیسرے حصے میں نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔